جادو گلاب 17ویں صدی میں ایک ایسی سرزمین جہاں سبز پہاڑوں پر اذان کی صدا گونجتی تھی عائشہ رہتی تھی، ایک ذہین اور مہربان لڑکی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کا علم سیکھتی، علاج کے راز جانتی۔ ایک شام جب وہ جنگل میں گھوم رہی تھی، اس نے ایک نایاب سفید گلاب توڑ لیا، بے خبر کہ یہ زہرا کا خزانہ تھا، ایک خوبصورت مگر تنہا جادوگرنی کا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جو میری چیز چھین لی؟ زہرا ریشم اور سایوں کے جھونکے میں ظاہر ہوئی، اس کی زمردی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ عائشہ کے منہ سے بول نکلتا، جادوگرنی نے انگلیاں چٹکائیں اور خاردار بیلوں نے اسے جکڑ لیا، ایک پوشیدہ مینار کی طرف کھینچتے ہوئے۔ دن گزرتے گئے مگر عائشہ نے مایوسی کو دل میں جگہ نہ دی۔ وہ دعائیں پڑھتی رہی، اس کا ایمان زہرا کے جادو کو بے اثر کر دیتا۔ جادوگرنی حیران ہو کر کبھی اس سے زیورات دیتی، کبھی دھمکیاں دیتی۔ تم میرا مقابلہ کیوں کر رہی ہو؟ زہرا نے پوچھا۔ کیونکہ میرا دل اللہ کا ہے، عائشہ نے جواب دیا، اور کوئی جادو اس روح کو نہیں باندھ سکتا جو آزاد ہو۔ ادھر شہزادہ ادریس بادشاہت کا بہادر مگر عاجز جنگجو جنگل کی جادوگرنی کے بارے میں سن کر نکلا۔ ایک صوفی درویش کے دیے ہوئے طلسم کے ساتھ اس نے زہرا کے علاقے میں قدم رکھا۔ جادوگرنی نے اسے دھوکے دینے کی کوشش کی، سونے، شہرت، یہاں تک کہ عائشہ ایک تصویر بنا کر جو اس کو جانے کو کہہ رہی تھی، مگر ادریس کا ارادہ پختہ تھا۔ تم اسے نہیں رکھ سکتی، ادریس نے اعلان کیا۔ جب طلسم روشن ہوا، مینار لرز اٹھا، اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ زہرا اس کی خوبصورتی بجھتی شمع کی مانند سرگوشی میں بولی، محبت اور ایمان میں ان کی طاقت بھول گئی تھی۔ جیسے ہی بیلیں مرجھائیں، عائشہ ادریس کی طرف دوڑی، اس کی آنکھوں میں شکر کا نور تھا۔ جادوگرنی اب ایک بوڑھی عورت بن کر اپنے ہی جادو سے آزاد ہوئی، مسکرائی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے عائشہ اور ادریس گھر لوٹے، جہاں اس کی دادی نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، سب سے مضبوط جادو پاک دل کی طاقت ہوتا ہے۔